السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کون کون سی چیزوں کا احتیاط کرنا ہے، کون سی باتوں عمل کرنے سے آپ حجر اسود تک بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ کو ایک بہت بڑے خطرہ سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہم یہاں روزمرہ حجاج کرام سے سنتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، حجاج کرام ہم کو معلومات لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے میں نے کچھ موادات اکٹھے کیے ہیں کہ آپ دوستوں کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہو جائے اور آپ کافی نقصان سے بھی آپ بچ سکیں گے، اور وہ نقصان جو 1 منٹ کا نہیں ہوتا، وہ آپ کا ممکن ہے کہ 20 دن تک بھی وہ نقصان آپ کا پورا نہ ہو سکے۔ ایسے نقصانات جو ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، اور ہمارے حجاج کرام جس طرح امن و سکون سے آئے ہیں اسی طرح امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ جس طرح عافیت سے آئے ہیں، پیار محبت لے کے آئے ہیں، اسی طرح یہ بیت اللہ کا پیار محبت اپنے دل میں اس سے بڑھ کر واپس لے کے جائیں، اور یہاں حجاج کرام کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں، تاکہ اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں آپ جائیں گے تو آپ دوسروں کو کچھ نہ کچھ تعلیم دے سکیں، تاکہ آپ نے ادھر آپ نے وقت گزارا ہے، 15-20 دن گزارے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ یہاں سے کچھ سبق لے کے جائیں، اور وہاں جا کر آنے والے جو مہمان ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا کے آئیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے کس وقت بوسہ لینا ہے؟ ناظرین، اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، گرمیوں کی شدت ہے، گرمی جب بڑھتی ہے تو حجاج کرام کی تعداد کافی کم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو کافی تعداد نظر آ رہی ہے۔ یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن آپ کے اندازے سے یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس سے بھی کئی گنا تعداد کو زیادہ دیکھا ہے بیت اللہ میں۔ تو ناظرین، جس وقت گرمی کی شدت بڑھے گی تو حجاج کرام اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، تو آرام کرتے ہیں۔ جب شدت کم ہوتی ہے تو پھر واپس حجاج کرام حرم پاک کا رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی دن کو گرمی کے اوقات میں حجاج کرام سکون کرتے ہیں، جب شدت گرمی ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت اگر گرمی کی شدت ہے، اس وقت طواف بالکل آپ ایزی ہو کے کر سکتے ہیں، اور حجر اسود کا آپ نے کوشش کرنا ہو تو اس گرمی میں تو آپ چند منٹوں میں آپ حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ تعداد بہت کم ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد آپ کو حجر اسود کا بوسہ مل سکتا ہے، یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، اگر آپ نے کوشش کی ہے، تقریباً 9 بجے کے بعد آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح ظہر کی نماز آپ مطاف میں ادا کریں، ظہر کے فوراً کے بعد بھی آپ
حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے وہ لازمی سنیں اور شیئر بھی کریں اور دوست احباب کو بتائیں بھی، کسی کا فائدہ ہو جائے تاکہ بہت بڑے نقصان سے بچ جائے۔ وہ کیا چیز ہے ناظرین؟ آپ اگر جا رہے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو اپنے موبائل کا، اپنے پرس کا، اپنے پاکٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جو بیلٹ پہنا ہوا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہے اور اس کی طرف توجہ بھی کرنی ہے۔ آپ نے چھپانا ہے، چاہے احرام کے ذریعے چھپا دیں تاکہ کسی کا یعنی کہ زپ نہ کھول سکے کوئی آدمی، کیونکہ آپ دھکے کھا رہے ہوں گے، کوئی آدمی دھکا دے گا، آپ پیچھے ہٹیں گے، پھر آپ دھکا دیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، پیچھے ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی آپ کا بیلٹ کھینچے اور لے کے جائے، یا آپ کا بیلٹ کا جو زپ ہے وہ کھولے، آپ کا موبائل، پرس یہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بیلٹ نیچے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ادھر نکالنے والے بھی ہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ فرمائے تمام دوست احبابوں سے۔ لیکن کچھ ایسے چیزیں موجود ہیں یہاں، تو شواہدات جو طریقہ کار ہے وہ ان سے میں اندازہ لگاتا ہوں، تو ان کا زپ کھول دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بند کر کے اندر گیا تھا، زپ کھلا ہوا ہے اور بٹوا نہیں ہے، پاکٹ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، یہ میرا پرس تھا وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کھول دیا ہے، زپ کھولا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ تو حجر اسود کی طرف تھی، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس نے کھولا، آپ کا جو پیسہ تھا، آپ کا جو بٹوا تھا، آپ کا جو موبائل تھا، وہ اس نے لے لیا۔ تو ناظرین، بعض دفعہ تو اتفاقاً گر جاتا ہے، بعض دفعہ نکالنے والے بھی موجود ہیں یہاں۔ میں نے پہلے بھی کہا، اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو۔ تو ناظرین، یہ چیزیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنی ہیں کہ حجر اسود کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے موبائل کا، پرس کا، یہ چیزیں کا خیال رکھیں۔ خصوصاً ہمارے جو سعودیہ سے، قطر سے، دبئی سے یہ دوست آتے ہیں، ان کے پاس اقامہ ہوتا ہے، ان کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے جن کا سیلری ان کو ملتا رہتا ہے، وہ کارڈ کے ذریعے، بینک کے ذریعے ان کا سیلری آتا ہے، پھر وہ کارڈ کے ذریعے پیسے نکالتے ہیں، اپنے دوست، اپنے گھر والوں کی طرف بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پھر مشکلیں ہوتی ہیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ناظرین، آپ ان چیز سے بچیں اور دوست احباب کو بچیں تاکہ بہت بڑے نقصان سے وہ بچ سکیں۔ تو یہ دوست احباب آپ شیئر کریں، جب کوئی دوست احباب آ رہا ہو ان کو بتائیں کہ بھئی آپ جا رہے ہیں حجر اسود کے پاس، جانا چاہیے، یہ بوسہ لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک میں مشورہ دے رہا ہوں، اس مشورے پر آپ چلیں گے، ایک نقصان سے بچ سکیں گے۔ میں نے اوقات بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ جتنی گرمی ہوگی اتنا ہی آپ کو موقع مل سکے گا حجر اسود کے بوسے کا، اور پھر اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور کسی کو دھکا بھی نہ دیں اور آسانی کے ساتھ آپ جا سکیں۔ اپنے کاغذات کا خاص خیال رکھیں، پاسپورٹ کا خیال رکھیں اور پیسوں کا خیال رکھیں، اپنے قیمتی جتنے بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو حجر اسود کا بوسہ بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک شر کے شرارتوں سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ پاک حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين.